اب عبادات کے مفہوم میں ایک اہم موضوع تیسری چیز وہ کیا ہے کہ عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس سے آگاہی ہونی چاہیے۔ اور آج کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ آج کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بیٹا آج جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں نا تو ہمیں چاروں طرف کیا چیز نظر آتی ہے؟ افراتفری ہے، نفرتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں، خوف ہے، وحشتیں ہیں، برائیاں ہیں، ہر طرف دکھائی دیتی ہیں۔ ہر آدمی برا، ہر آدمی لوٹنے والا، ہر ایک کو دوسرے سے نفرت ہے، کسی کو کوئی سکون نہیں ہے، کوئی اپنا کام درست نہیں کر رہا۔ یہی ماحول ہے نا ارد گرد۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم عبادت کے بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھ رہے، عبادت کے بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے بنیادی عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کو پورا دین سمجھ لیا، اس کو پورا دین سمجھ لیا۔ چند مخصوص عبادات کی ادائیگی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے مسلمان ہونے کا فرض ادا کر لیا۔ جھوٹ بولیں گے، کاروبار میں بے ایمانی کریں گے، خیانت کریں گے، سب کچھ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، سمجھ آئی؟ سارا سال سود کھائیں گے، چلے جائیں گے حج کر کے آ جائیں گے۔ الحاج حضرت مولانا علامہ قاری القہر والدہر، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں عبادات کا مفہوم ہم نے غلط سمجھ لیا۔ سمجھا رہی بیٹا؟ ہم ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے ایک عمل کا حساب دینا ہے، اپنے ایک قول کا، اپنے ایک فعل کا، اپنے ایک اقرار کا۔ ہمارے سامنے کوئی کام ہوا ہے اور وہ غلط تھا اور ہم خاموش رہے جبکہ ہم اس کو منع کر سکتے تھے، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ایک عمل کا اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے، ایک عمل کا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، محلے میں ہمسائیوں کے ساتھ، سوسائٹی میں دوستوں کے ساتھ، کاروبار میں گاہکوں کے ساتھ، بازار میں لوگوں کے ساتھ، امور نظام حکومت میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ، سمجھ آئی؟ برتاؤ کرتے وقت ایک بات، ایک کام اللہ کی مقرر کردہ حدود میں کریں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہیں میں اللہ کی مخالفت تو نہیں کر رہا، کہیں میرا یہ کام گناہ تو نہیں ہے، کہیں میں اللہ کے بندوں کے حقوق تو نہیں مار رہا، کیا میں آخرت سے بے خوف ہو چکا ہوں، کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ ہمیں اپنی چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس طرح ہماری پوری کی پوری زندگی کیا ہے بیٹا؟ عبادت بن جائے گی، پوری کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ اور معاشرے میں پیدا ہونے والا جو بگاڑ ہے نا، معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا جی لشکر کسے کہتے ہیں؟ جی لشکر کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا تیرا شوہر، میرا شوہر، اس کا شوہر لشکر ہے۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ الف با جیم دال، فدا ہو گیا، خان صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، تاجر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، معاشرہ ہے۔ مسلمان ہیں، لوگ ہیں، ہم جب اپنے حقوق میں جواب دہ ہونے کا، اپنا غلام ہونے کا، کہ میں زر خرید غلام ہوں، میرا سب کچھ میرے رب کا ہے، میری تمام چیزوں کا مجھے جواب دینا ہے،
جب یہ چیزیں ہوں گی اپنے سامنے تو بیٹا کیا ہوگا، معاشرے سے بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اور آخری بات، لوگ چیزوں کو میانہ روی سے نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کبھی کیا کرتے ہیں، عبادات نہیں کرتے، عبادات نہیں کرتے، بھئی نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بھئی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، بھئی سچ بولو اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ لوگ عبادات پر زور دیتے ہیں، لوگوں کے متعلق ان کے حقوق اللہ اور حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں، اور کہتے ہیں کہ جی وہ تو ظالم لوگ ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں، ہاں ہم تو اللہ والے، ہم تو بڑے نیک ہیں، حاجی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، سمجھے؟ اللہ، تو یہ میانہ روی نہیں ہے۔ اسلام میانہ روی کا حکم دیتا ہے، عبادات بھی کیجئے، ان پر اترائیے نہیں، لوگوں کے حقوق بھی ادا کیجئے، گھروں میں جھگڑے، بازاروں میں جھگڑے، شہروں میں جھگڑے، ملکوں کے جھگڑے، پوری دنیا کے جھگڑوں کی مین بنیاد پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے حقوق ادا نہ کرنا۔ اگر ہم اپنے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں، تو بیٹا کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے معاشرے سے بگاڑ ختم کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو عبادت کی صحیح مفہوم سے آگاہی لازم ہے، لوگوں تک پہنچائیں، خود عمل کریں، اور یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔